ومولانا محمد وعلى آله وأولاده وإترته وأزواجه وبناته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم رب الحل والحرم ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبني لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن المقام. سامعین گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں گوش گزار کر رہا تھا، جن کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل اور نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ظلم و تشدد کے راستے کو اپنائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کو شعور آ گیا اور امن و امان کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ جانوروں پر تیر اندازی کرتے اور جانوروں کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں میں جانوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا شعور آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ماں کو باپ کی جائیداد سمجھ کر تقسیم کر دیا جاتا. آپ کی تشریف آوری کے بعد ماں کے حقوق دنیا میں واضح ہو گئے. آپ کی آمد سے قبل بہن کو بے عزت کیا جاتا اور اسے شادی کے بعد باپ کے خاندان کا کوئی حصہ شمار کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، نہ اسے جائیداد میں حصہ دیا جاتا. نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد اس کو اسی خاندان کا ایک فرد شمار کر کے جائیداد میں شرعی تقسیم کے مطابق حقدار ٹھہرایا گیا. نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل عورت کی جنس پر تحقیق ہوتی رہی کہ آیا یہ انسان کی جنس ہے یا کوئی اور جنس ہے. تو نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد عورت کی جنس پر یہ تحقیق ختم کی گئی اور عورت کو گھر کی زینت قرار دیا گیا، عورت کو مرد کے لیے لباس قرار دیا گیا، عورت کو رات کا سکون قرار دیا گیا. اور نبی علیہ السلام نے بیوی کے احکام امت کے سامنے پیش کیے. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل بیٹیوں کا کیا حال تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑا پیار کر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا مجھے اس سے پیار ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑا پیار ہے. آپ نے فرمایا تو اس سے پیار اتنا کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے میں نے اپنے ان گناہگار ہاتھوں کے ساتھ اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا
ایک روایت میں واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آ کر نبی علیہ السلام کے سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رحمت کائنات بن کر آئے، آپ تو جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، آپ تو لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے، آپ تو لوگوں کو دین کی راہ دکھا کر سابقہ زندگیوں سے توبہ اور معافی نامے لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دوں، میں آپ کے رحمت والے ہاتھوں میں اپنا گناہ والا ہاتھ دوں اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لوں تو کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تیرا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کے دل میں تذبذب تھا، وہ خوف میں مبتلا تھا، وہ ڈر، اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر اور عجیب سی کیفیت تھی۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ معاف ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ کہنے لگا بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے قتل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے، وہ شخص بول کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے سفر کے لیے جانے والا تھا کہ میری بیوی امید سے ہو گئی، اور جب میں نکلنے لگا میں اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھنا، بیٹی پیدا ہو تو گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دینا۔ میں سفر پر نکل گیا، میری غیر موجودگی میں میری بیوی نے بچے کو جنم دیا اور وہ بیٹا پیدا نہیں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں جب کئی سالوں کے بعد گھر لوٹا تو میں نے اپنے گھر کے صحن میں کسی بچے کے کھیلنے کی آواز سنی۔ میں قریب ہو کر دیکھا تو وہ بچی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں کہہ کر گیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو زندہ رکھ لینا، بیٹی ہوئی تو زندہ دفن کر دینا، اور یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو بیوی بول کر کہتی ہے اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آپ چلے گئے، میں گھر میں تنہا تھی، اللہ نے مجھے بچی سے نوازا، میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ تو یہاں پر اکیلی ہے، تیرا سہارا کوئی نہیں ہے، تو اس بچی کو اپنا سہارا بنا لے۔ میں نے اس کو اپنا سہارا بنا لیا آپ کی غیر موجودگی میں۔ اس کے ساتھ میرا ایسا دل لگ گیا کہ مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں اس بچی کو زندہ دفن کر دوں۔ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بے چین ہو گیا، رات بھر مجھے نیند نہ آئی، کروٹیں لیتا رہا کہ کل صبح جب میں قریشیوں کی محفل میں جاؤں گا وہاں پر ابو لہب اور ابو جہل مجھ سے سوال کریں گے کہ تیرے گھر بیٹی ہے، تو اس کو بیاہے گا، شادی کرے گا، تو اس کو سامان دے گا جو تیرے مال کو تقسیم کرے گی، تو اس کو کل کو جائیداد دے گا جو تیرے مال کو تقسیم کرے گی، اور تجھے یہ بات گوارا ہے کہ کوئی شخص تیرا داماد کہلائے؟ یا رسول اللہ، ساری رات میرے ذہن میں یہی باتیں گھومتی رہیں اور مجھے نیند نہ آئی، کروٹیں بدلتا رہا۔ جب صبح ہوئی میں نے اس کی ماں کو کہا اس کو نہلاؤ دہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے رسی اور کدال لی اور لے کر اس کو ساتھ لیا اور راستے پر چل پڑے۔ ابھی کچھ فاصلہ چلے تھے، کچھ راستہ چلے تھے کہ وہ ننھی منھی بچی بول کر کہتی ہے ابا میرے پاؤں تھک گئے ہیں، اب مجھ سے اور چلا نہیں جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات سن کر بھی ترس نہیں آیا۔
وہ بچی بول کر کہتی ہے میرے پاؤں میں کنکریاں اور پتھر چبھ رہے ہیں، مجھے پھر ترس نہیں آیا، 2 قدم اور چلے۔ وہ کہنے لگی میرے پاؤں زخمی ہو گئے، اب مجھ سے اور چلا نہیں جاتا ہے، مجھے پھر بھی ترس نہیں آیا، میں چپ چاپ چلتا رہا، وہ بھی میرے ساتھ چلتی رہی، حتیٰ کہ جنگل میں پہنچ گئے اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا کہ مٹی اڑ کر میرے چہرے پر پڑی۔ اس نے کہا ابا آپ کے چہرے پر مٹی گری ہے، چہرہ نیچے کیجئے میں صاف کر دوں۔ میں نے چہرہ نیچے کیا، اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ میرے چہرے سے مٹی کو صاف کیا۔ یا رسول اللہ میں گڑھا کھود رہا تھا کہ اچانک دھوپ کی کرنیں نکلنا شروع ہو گئی، میرے چہرے پر پڑی، پسینے سے میرا چہرہ شرابور ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا ابا آپ کام کر رہے ہیں اور یہ کام تھکان اور مشقت والا ہے، اور تھکان اور مشقت کی وجہ سے آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ اپنے چہرے کو نیچے کیجئے۔ میں نے چہرہ نیچے کیا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر میرے چہرے کو صاف کیا، میرے پسینے کو صاف کیا۔ یا رسول اللہ مجھے تب بھی ترس نہیں آیا۔ پھر جب گڑھا کھد گیا، میں نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور گڑھے کے اندر پھینکا۔ یا رسول اللہ جب وہ گڑھے کے اندر کھڑی ہوئی، اس کے الفاظ یہ تھے ہوش کر میں تیری بیٹی ہوں، اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کہا مجھے پکڑی اور باہر نکالیے۔ میں نے اس کے ایک تھپڑ رسید کیا اور دوبارہ اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ قریب سے ایک بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھا، جس سے اس کی چیخ نکلی اور آواز بند ہو گئی۔ میں نے اس گڑھے میں مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ یہ بات سن کر جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری اور سنانے والا خود رو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، سیاہی کے بادل چھٹ گئے، روشنی آ گئی۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام نے تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کو عزت دی، بیٹیوں کو بہنوں کے سر پر چادر دی۔ جب آپ نے سنا، گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا، جب آپ نے سنا کہ وہ جو عورت طائف کے میدان سے قید ہو کر آ رہی ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اور اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور 300 قیدیوں میں گرفتار ہو کر آ رہی ہے، رحمت دو عالم بے تاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور رحمت کی کملی جو ہے وہ آپ کے کندھے مبارک سے زمین پر جا گئی۔ آپ نے اپنی چادر اپنے ساتھیوں کو دی، کہا جاؤ جا کر اس کے سر پہ دوپٹہ دو۔ بیٹیوں کی جان بچائی، بہنوں کے سر پہ دوپٹہ دیا، ماں کا ادب و احترام سکھایا، بیویوں کا مرتبہ اور مقام بتایا۔ اس عورت کو عزت اسلام نے دی، ورنہ یہ عورت جائیداد میں تقسیم ہوتی، اس عورت کو جائیداد میں حصے نہیں ملتے تھے، یہ عورت پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، یہ عورت زندہ درگور کی جاتی تھی۔ اسی عورت کے ساتھ ایک ایک وقت میں کئی کئی بیٹے زنا کر رہے ہوتے۔ آج اگر اس کے پاس زندگی ہے، آج اس کے پاس عزت ہے، آج اس کے پاس مقام ہے، آج اس کے پاس مرتبہ ہے، آج اگر اس کو سلام کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا، آپ کے دین پر ایمان لانے والا ہوگا۔ اس کو عزت اور مقام میرے اور آپ کے نبی نے دی، اور یہ پھر دوبارہ انہی کے جنگل میں پھنس رہی ہے۔
جنہوں نے اسے بے آبرو کیا، جنہوں نے اس کی عزت کو تار کیا، یہ عورت پھر انہیں کے جنگل میں پھنس رہی ہے، جنہوں نے اسے زندہ درکار کیا، جنہوں نے اسے جائیداد میں تقسیم کیا، جنہوں نے منڈیوں میں نیلام کیا، آج یہ عورت پھر انہی لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنی ہوئی۔ آج یہ عورت پھر انہی لوگوں کی طرح اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر دین والوں کو بےتاب اور تڑپانے پہ مجبور کر رہی ہے کہ یہ وہی بیٹی ہے جس کے سر پہ محمد عربی نے چادر ڈالی، یہ وہی ماں ہے، یہ وہی ماں ہے جس کا مرتبہ مقام رسول اللہ نے رحمت کی کملی بٹھا کر دکھایا تھا، امت کو سکھایا اور سمجھایا تھا۔ یہ وہی بیٹی ہے، بیوی ہے جو واپسی پر گھر لوٹنے پر شوہر کے زخموں کی مرہم پٹی کیا کرتی۔ کیا ہو گیا ہے اس امت کی بیٹی کو کہ یہ اپنے ساس اور سسر کو کھانا پکا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، لیکن گاڑیوں کے اندر، جہازوں کے اندر غیر مردوں کے سامنے نیم پرہنہ ہو کر کھانے پیش کرتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے اس امت کی بیٹی کو کہ جو ماں اور باپ کو کہتی ہے کہ آپ میری زندگی میں مداخلت نہ کریں، میری اپنی زندگی کی بھی پرائیویسیاں ہیں۔ یہ کون سی بیٹی ہے جو باپ سے کہتی ہے میری زندگی کی کوئی پرائیویسی ہے اور غیر شادی شدہ؟ کس نہج میں معاشرہ چل گیا؟ کیا رحمت دو عالم نے اس لیے عزت دی تھی؟ اور بیٹیوں والوں اور بہنوں والوں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ننگے سر گھر سے باہر نہ نکلنے دیا۔ محمد عربی کا غلام تو یہ ہونا چاہیے۔ طائف کے میدان میں جب 300 قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے تو شیما بھی گرفتار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، تو اس نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے آقا کو پیغام دو کہ آپ کی بہن آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ تڑپ اٹھے تھے، اپنے صحابی کو رحمت کی کملی دی، کہا جاؤ میری بہن کے سر پہ دوپٹہ ڈالو، اس کا آنچل کھلا ہوا۔ آج بیٹی نیند پرہنہ لباس میں گھر سے نکلتی ہے، باپ کی جرت نہیں ہے کہ اس سے پوچھ سکے تجھے یہ جرت کیسے ہوئی میری زندگی میں کہ تو نیند پرہنہ ہو کر لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے جا رہی۔ آج بہن نیند پرہنہ ہو کر گھر سے باہر سڑکوں پہ، پارکوں میں، چوراہوں میں مردوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پھر رہی ہے، لیکن بھائی کی غیرت ہے، وہ کہتا ہے ماڈرنزم، سیکولرزم۔ بنگلہ دیش والوں نے اپنے ملک کا مذہبی اسٹیٹس ختم کر دیا، سیکولرزم کا لیبل لگا دیا، کہا اسلام ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمارے ملک کا مذہب اسلام نہیں ہے، ہم سیکولر اور لبرل ہیں۔ یعنی یہی ہو رہا، یعنی پابندیاں اور تماشے صرف دین والوں کے لیے، باقی دنیا کا ہر کتا اور خنزیر اس ملک میں امن کی زندگی جی رہا ہے۔ اگر کوئی تنگی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے تو دین والوں کو، اس لیے کہ اس ملک کا سٹیٹس تبدیل کرنا تھا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ افغان باقی، کوہستان باقی، الحکم للہ، الملک للہ۔ ایک عام درویش انسان نے کہا کہ یہ افغانی یوں ہی رہے، افغانستان کے کھنڈرات یوں ہی رہے، یہاں حکم بھی اللہ کا چلے گا اور یہ ملک بھی اللہ کے لیے رہے۔ کیا ہوا؟ دنیا کے بڑے بڑے کافروں نے مل کر اس پر مختلف موقعوں پر حملے کر لیا کچھ، چند سال کے لیے حالات بدلتے ہیں، پھر وہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہاں پر آنے والے بڑے بڑے
لبرل ہے، سیکولر ہے، ان کے نمائندے ہیں، ان کے پروردہ ہے، ان کے خرید کرتا ہے، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بدل نہ سکے۔ لیکن افسوس ان کی سوچ پر نہیں، افسوس ہمیں اپنی سوچ پر ہے، افسوس ہمیں اپنی سوچ پر ہے کہ ہم بھی ان کی سوچ کا شکار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ نہ کہا کرو جو تم کرتے نہیں، وہ نہ کہا کرو جو تم خود کرتے نہیں۔ ہمیں تو سکھایا سمجھایا۔ میں عرض کر رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ہمیں سب کچھ دینے کے بعد احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا محبوب دیا تو احسان جتلایا، جب اپنا محبوب دیا تو احسان جتلایا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے حضرت انسان کا انتخاب کیا، انسانوں میں سے انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کا، حضرت اسماعیل کے علاقے میں سے بنو کنانہ کا، بنو کنانہ میں سے قریش کا، قریش میں سے ہاشمیوں کا، ہاشمیوں میں سے عبد المطلب کے خاندان کا، عبد المطلب کے بیٹوں 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا، اور عبداللہ کے گھر میں سے محمد الرسول اللہ انتخاب کیا، اور پہلے ہی بتا دیا باپ کا نام عبداللہ ہوگا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ یہ جو میرا نبی عبداللہ کے گھر آ رہا ہے، یہ دنیا کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ ماں کا نام آمنہ، امن والی، یہ جو اس کے گھر بیٹا آ رہا ہے، اس کا منشور یہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو قائم کرے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، حلیمہ کا معنی حوصلے اور تحمل والی، یہ بیٹا اس کا دودھ پی کر پوری دنیا میں تحمل، بردباری اور حوصلہ پیدا کرے۔ یہ ربیع الاول میں آ رہا ہے، ربیع الاول بہار کا مہینہ، ساری خزائیں، ساری سیاہیاں چھٹ جائے گی، اب روشنی آ جائے گی، اور وہ روشنی قیامت کی صبح تک رہے گی۔ صبح کے وقت آ رہا، صبح کے وقت آ رہا، صبح کا وقت سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، اور یہ نبی دنیا میں سچ کو پھیلانے کے لیے۔ صبح طلوع صادق کے وقت آئے، طلوع صادق کے کچھ لمحوں کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، پھر سیاہی چھٹ جاتی ہے، روشنی ہی روشنی، کرنیں ہی کرنیں پھیل جاتی ہے۔ یہ صبح طلوع صادق کے وقت آئے، آپ کی آمد کے چند لمحوں کے بعد ایسی روشنی پھیلے گی، کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا، گمراہی کا اندھیرا چھٹ جائے گا، ظلم و تشدد ہٹ جائے گا، اور یہ جو بے امنی، انتشار، اختلاف، معاشرے کا چال چلن الٹ چکا ہے، سارے کا سارا رحمت دو عالم کے لائے ہوئے دین، آپ کی محبت، آپ کے پیار، آپ کی شفقت کے سائے میں رائے راست کی روشنی پر آ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی لنا شمس وللآفاق شمس وشمس خیر من شمس السماء، اور دنیا والو ایک سورج تمہارا ہے، ایک سورج میرا ہے، وشمس خیر من شمس السماء، اور میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد فجر وشمس تطلع بعد العشاء، تمہارا سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے، میرا سورج نکلا ہے ڈوبے گا۔ دنیا والوں صبح کے وقت تمہارا سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے شام کے اندھیرے میں، لیکن
لیکن یہ غروب نہیں ہو سکتا ہے، آفتاب نبوت پر زوال نہیں آ سکتا ہے۔ تم دنیا کے سورج کے قریب جاتے ہو، تمہیں گرمی لگتی ہے، میرے سورج کے قریب آؤ تمہیں سکون ملے گا۔ تم دنیا کے سورج کے قریب جاتے ہو، تمہیں پسینہ آتا ہے، میرے سورج کے قریب جاؤ تمہیں راحت اور چین نصیب ہوگی۔ تم دنیا کے سورج کے قریب جاتے ہو، تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، میرے سورج کے قریب آؤ تمہارا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ شاد کرو جلیبیب کو کہ وہ میرے نبی کے پاس آیا تھا، آفتاب نبوت کے قریب آیا تھا، سیاہ رنگ لے کر آیا تھا، سفیدی میں بدل گیا۔ ذرا غور کیجیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ ایک آدمی کالے رنگ، اس کا کالا رنگ ہے، وہ ساری زندگی نبی رحمت کے دین پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ نور ہے، یہ چمک ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد آج بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ کبھی کسی نے سیاہی کا نام لیا؟ رحمت کائنات کے دامن سے لگ کے تو دیکھو۔ تم دنیا کے سورج کے قریب جاتے ہو، جل جاتے ہو، جب تم میرے سورج کے قریب آتے ہو چمک جاتے ہو۔ میرا سورج ایسے چمک رہا ہے، ایسے چمک رہا ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک چمکتا رہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں میں نے تم پہ سب سے بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ میں نے نبی کا انتخاب بھی تم میں سے کیا اور دے بھی تم کو دی۔ اللہ چاہتے فرشتوں میں نبی کھڑا کر دیتے، کون پوچھ سکتا تھا؟ فرشتوں میں نبی کھڑا کر دیتے، کون پوچھ سکتا تھا؟ کس کی جرت تھی؟ سوال کر لیتا، لیکن نہیں، یہ میرے اور آپ کے رب کا احسان ہے کہ اس نے نبی کا انتخاب بھی انسانوں میں سے کیا اور اسے لٹا بھی انسانوں میں دی۔ بات کو سمجھیے، بات کو ذرا غور سے سمجھیے۔ معلم التنزیل ایک روایت حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انسانوں نبی تم میں سے ہے، انسانوں نبی تم میں سے ہے، لیکن سب سے زیادہ نفاذت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ کمال والا، سب سے زیادہ جلال والا، سب سے زیادہ جمال والا، سب سے زیادہ طہارت والا، سب سے زیادہ پاکیزگی والا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ ورع والا، سب سے زیادہ پرہیزگاری والا، سب سے زیادہ پرہیزگاری والا۔ من انفسہم کا معنی یہ ہے کہ انسانوں تم میں سے ہے لیکن عظمت والا، تم میں سے ہے نفاست والا، تم میں سے ہے طہارت والا، تم میں سے ہے کمال والا، تم میں سے ہے بزرگی والا، تم میں سے ہے جلال والا، تم میں سے ہے تقوی اور ورع والا۔ تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مجھے تو ان لوگوں کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے کہ بات نبی کی کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو انسان سمجھتے ہیں۔ جب نبی کی عظمت کو بیان کر رہے ہو تو خود کو انسان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ معراج میں، اور تم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہ جو احسن تقویم ہے یہ پیغمبر کا مرتبہ اور مقام ہے، اور انسان جو ہے وہ تو یہ پستی، ضلالت، رذالت کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ میں یوں کہوں گا انسانوں میں سے ہیں لیکن انسانوں جیسے ہیں۔ ذرا میری بات کو بڑے پیار سے سمجھیے، انشاءاللہ سمجھ آئے۔ انسانوں میں سے ہیں، انسانوں جیسے نہیں ہیں۔
آدمی بے وقوف ہے، وہ آدمی جاہل ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں اور نبی بھی میری طرح ہے۔ میں اس کی بات نہیں مانتا، نہ اس سے اتفاق کرتا، اس لیے کہ نبی بحیثیت خیر الانام ہے، انسان میں اور آپ، انسان بحیثیت کل انام جانور ہے، اور نبی بحیثیت خیر الانام ہے، مخلوق میں سے سب سے بہترین میرے اور آپ کے نبی۔ میں اور آپ تنزلی کی طرف ہے، میرے اور آپ کے نبی ترقی بلندگی کی طرف ہے، میں اور آپ رسالت کی طرف ہے، میرے اور آپ کے نبی افضلیت کی طرف ہے، میں اور آپ ادنا کی طرف ہے، میرے اور آپ کے نبی اعلیٰ کی طرف ہے۔ میں بولتا ہوں، میرے منہ سے تھوک نکلتا ہے، میرا نبی بولتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ میں بولتا ہوں، میرے الفاظ ہے، جب میرا نبی بولتا ہے اس کے الفاظ قرآن بن جاتے ہیں۔ جب میں بولتا ہوں، میرے الفاظ ہے، جب میرا نبی بولتا ہے اس کے الفاظ حدیث بن جاتے ہیں۔ جب میں اشارہ کرتا ہوں تو اشارہ ہے، جب میں اشارہ کرتا ہوں تو اشارہ ہے، جب میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو چاند دو ٹکڑے۔ میری بات کو بڑے غور سے سنیں، یہ بات صرف سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، لڑائی اور حسد سے نہیں، جلن سے نہیں۔ میں اپنے موقف پر پورے دلائل رکھتا ہوں، آپ سے سوال کر دے گا کہ محمد انسان ہے لیکن انسانوں جیسے نہیں ہے، انسان ہے انسانوں جیسے نہیں ہے۔ آگے لے کے جا رہا ہوں، بتاؤ زمزم کیا ہے؟ زمزم کیا ہے؟ پانی ہے کہ نہیں؟ زمزم کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا۔ آپ اپنے گھر سے پانی لے، لاہور سے پانی لے، کراچی سے پانی لے، سندھ سے پانی لے، سعودی عرب سے پانی لے، دنیا کے کسی کونے سے پانی لے لے اور زمزم کو لے لے، پانی ہے لیکن پانی جیسا۔ کیسے؟ کیوں؟ آپ دنیا جہان کے پانی ایک برتن میں بند کر لیں، بند کر لیں، زمزم کو ایک برتن میں بند کر لیں، بند کرنے کے بعد چند دن رہنے دیں، پھر کھولے، آپ کو معلوم ہوگا دنیا چاند کے پانی کی رنگت بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، بو بدل گئی۔ یہ زمزم ہے جس کی نسبت نبوت کی طرف ہے، اور یہ پانی سال سال سے آپ کے برتن میں موجود ہے۔ برتن زنگ آلود ہو گیا، پانی کا ذائقہ نہیں بدلا، برتن زنگ آلود ہو گیا، پانی کا رنگ نہیں بدلا، برتن زنگ آلود ہو گیا، پانی کا ذائقہ۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ زمزم پانی ہے لیکن پانیوں جیسا، نبی انسان ہے لیکن انسانوں جیسا۔ حجر اسود پتھر ہے، حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا۔ حجر اسود پتھر ہے پتھروں جیسا۔ حجر اسود پتھر ہے پتھروں جیسا۔ دنیا جہان کے پتھر اکٹھے کر لیجیے، حجر اسود کے ایک حصے کی عظمت اور شان کو نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ وہ پتھر نہیں ہے۔ لوگ بوسے دے رہے، چوم رہے۔ فاروق اعظم نے دیکھا، کہا اما تعلم انک حجر وانک لا تنفع ولا تضر لولا رأيت انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاستقبلتک ما استقبلت۔ او حجر اسود، لوگ بوسے دے رہے، لوگ سلامیں کر رہے۔ بتاؤ نا ذرا، تمہارے یہاں باہر ٹرین کے پل کے ساتھ ہزاروں پتھر نے کبھی سلام کیا؟ کبھی چوما ہو؟ کبھی چوما ہو؟ کبھی پیار سے ہاتھ ہی لگایا ہو؟
بلکہ جاتے جاتے پاؤں کی ٹھوکر ضرور مارے. کبھی حجر اسود کے بارے میں ایسا سوچ کے تو دکھاؤ. فاروق اعظم کہتے میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. حجر اسود پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا. وہ لوگ کیا ہے؟ شاید عقل کی کمی ہے جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا. آگے چلیے. اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ہمارے ایک بزرگ پر جن کا نام حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اپنے حجرہ مبارک سے نکلے. قضاء حاجت کے لیے, پیشاب یا پخانے کے لیے نکلے تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی. آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ میں یہاں آج رحمت دو عالم کو دیکھوں گی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے کس طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں. پھر میں آگے لوگوں کو بتاؤں گی کہ رحمت دو عالم قضاء حاجت کے لیے منہ اس طرف کر کے بیٹھتے ہیں, اس طرف کر کے بیٹھتے ہیں, اس طرف کر کے بیٹھتے ہیں یا اس طرف کر کے بیٹھتے ہیں. جب تک دیکھوں گی نہیں مسئلہ بیان. میں صرف یہ دیکھنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑی. میں جب وہاں پر پہنچی تو رحمت دو عالم قضاء حاجت کر کے واپسی تشریف لا رہے. میں اس مقام پر گئی, میں نے دیکھا, حیران رہ گئی کہ ہم انسان ہیں. ہم جب قضاء حاجت کرتے ہیں وہاں پہ گندگی ہوتی ہے, وہاں پہ غلاظت ہوتی ہے, وہاں پہ فضلات ہوتے ہیں, وہاں پہ آلودگی ہوتی ہے, وہاں پہ بدبو ہوتی ہے. اور یہاں کچھ بھی نہیں. میں نے رحمت دو عالم کے قدموں کے دو نشان دیکھے. ان دونوں نشانوں کے درمیان سے خوشبو آ رہی. ان دونوں قدموں کے نشانوں کے درمیان سے میں حیران رہ گئی کہ میں تو کوئی اور مسئلہ جاننے کے لیے آ رہی تھی اور یہاں تو کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا. میں پلٹی رحمت دو عالم کی خدمت میں, کہا یا رسول اللہ, مسئلہ تو کوئی اور سیکھنا سمجھنا چاہتی تھی, ایک اور مسئلہ پیش آ گیا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ, آپ کی قضاء حاجت کی جگہ پر جا کر دیکھا, وہاں پہ کچھ نہیں تھا, خوشبو تھی. وہاں پہ خوشبو تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ, اللہ نے نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا. کیا فرمایا؟ اللہ نے نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے. نبی کے مرتبے کو دیکھو, نبی کے مقام کو دیکھو, نبی کی عظمت کو دیکھو, نبی کی سرفرازی کو دیکھو, نبی کی بلندی کو دیکھو, کمال کو دیکھو, جمال کو دیکھو, عظمت کو دیکھو. کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ حضور کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے خود اپنے آپ کو انسان کہے. شاید یہ بدقسمتی ہے, شاید یہ بدقسمتی ہے اور کچھ نہیں کرو. اور حضور نے فرمایا عائشہ, اللہ نے نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے اور انسانوں کو دنیا کی مٹی سے. اللہ نے نبی کو جنت کی مٹی سے بنایا ہے اور انسانوں کو دنیا کی مٹی سے. جنت کی مٹی بھی مٹیوں میں سے ایک مٹی ہے. جنت کی مٹی مٹیوں میں سے مٹی ہے, لیکن مٹی جیسی نبی کی عظمت کو سمجھیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ ساری تشریح من انفسہم کا ہے کہ محمد تم انسانوں میں سے ہے, لیکن تم جیسے. اگر نبی کو انسان نہیں مانو گے تو پیدائش کیسے مانو گے؟ اگر نبی کو انسان نہ مانو تو پیدائش کیسے مانو گے؟ آگے چلیے.
اللہ نے صرف جنت کی مٹی سے پیدا نہیں کیا، آخری بات، اللہ نے صرف جنت کی مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ جنت والی ساری خصوصیات بھی نبی میں رکھی۔ جنت والی ساری خصوصیات بھی اٹھا کے نبی۔ جنت میں بدبو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن کسی انسان کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا، پھر جنت میں اسے پسینہ آئے گا تو اس کے پسینے سے بدبو نہیں آئے گی، اس لیے کہ جنت بدبو کا محل ہے۔ اور جن لوگوں نے رحمت دو عالم کا قرب حاصل کیا، جن لوگوں نے رحمت دو عالم کا قرب حاصل کیا، وہ رحمت دو عالم کے پسینے کو بھی شفا سمجھتے۔ حضور کی ایک عزیز رشتہ دار پاک پیغمبر آرام کر رہے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک پہ پسینہ ہے، اپنی انگلی سے وہ پسینہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال رہی ہے، ایک شیشی میں ڈال رہی ہے کہ اتنے میں رحمت دو عالم کی آنکھ کھل گئی۔ حضور نے پوچھا یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ تو کیا کریں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب طائف کی عورتیں جمع ہوتی ہیں تو عربوں کا پسندیدہ مشغلہ خوشبوئیں ہیں، عربوں کا پسندیدہ مشغلہ خوشبوئیں ہیں، وہ طرح طرح کی خوشبوئیں لگا کے آتی ہیں اور ہر ایک اپنی خوشبو پہ فخر کرتی ہے، اور میں آپ کے پسینے کو اکٹھا کر کے اس شیشے میں ڈال رہی ہوں، اس دفعہ جب جاؤں گی تو آپ کا پسینہ اپنے دامن پہ مل کر جاؤں گی، کائنات کی کائیں خوشبو آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ۔ اللہ نے میرے نبی میں جنت کی خصوصیت رکھی۔ میں اور آپ سوتے ہیں، ہمیں اپنے اعضاء پہ قابو رہتا ہے، ہم سوتے یہاں اٹھتے وہاں سے، ہماری شکایتیں لگ رہی ہوتی، یہ یہاں سوتا وہاں سے اٹھتا ہے، ہم سوتے ہیں ہمیں اپنے اعضاء پہ قابو نہیں ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، ہم سوتے ہیں ہمیں اپنے اعضاء پہ قابو نہیں ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہم سوتے ہیں ہمیں اپنے اعضاء پہ قابو نہیں ہے، ہمارے اوپر دوسری سوچے غلبہ پا کر ہمیں طرح طرح کے ڈراؤنے سپنے دکھاتے، ڈراؤنے خواب آتے، ہمیں اپنے آپ پر قابو۔ اور اگر ہم 2 دن جاگ لیں تو انسان کی فطرت میں ضعف اور کمزوری ہے، ضعف اور کمزوری ہے، جب تک سوئے نہ اس کے حواس درست، اس کو سکون ملتا نہیں ملتا ہے۔ سونا انسان کی فطرت میں ہے، کمزوری ہے، یہ سوئے بغیر چل نہیں سکتا ہے، اسی لیے جب یہ سو جاتا ہے اس کے اعضاء پہ قابو نہیں رہتا ہے، اٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو شریعت کہتی ہے چل